کے آغاز میں بات کریں گے وزیراعظم کے خطاب کی۔ وزیراعظم عمران خان نے قومی سلامتی پالیسی کی دستاویز پر دستخط کر دیے۔ تقریب سے خطاب میں کہا، ہمارے پاس ڈسپلن اور تربیت یافتہ فوج ہے، کوشش ہے ریاست اور عوام ایک راستے پر چلے۔ بڑی محنت سے متفقہ طور پر قومی سلامتی پالیسی تیار کی گئی ہے۔ نیشنل سیکیورٹی ڈویژن مسلح افواج کو خراج تحسین پیش کرتا ہوں۔ پالیسی میں نیشنل سیکیورٹی کو صحیح معنوں میں واضح کیا گیا ہے۔ کہا، مجبوری کی حالت میں آئی ایم ایف کے پاس جانا پڑا۔ آئی ایم ایف کے پاس جائیں تو ان کی شرائط ماننا پڑتی ہیں، جس سے لوگوں پر بوجھ ڈالنا پڑتا ہے۔ ملک کی معیشت کمزور ہوگی تو دفاع بھی کمزور ہوگا۔ قومی سلامتی پالیسی کے پبلک ویژن کے اجرا کی تقریب میں کابینہ اراکین، چیئرمین جوائنٹ چیفز آف سٹاف کمیٹی، سروسز چیفز اور سفارتکار بھی شریک ہوئے۔ ضرور اپنی سیکیورٹی فورسز کو خراج تحسین پیش کروں گا کہ اس کے باوجود کہ ہماری بڑی تھریٹ تھی اور بڑا ملک تھا ان کا، جس طرح انہوں نے ہمیں سیکیور رکھا۔ ہم آج بڑے خوش قسمت ہیں کہ ہمارے پاس ڈسپلنڈ اور ویل ٹرینڈ سیکیورٹی فورسز تھی جنہوں نے ہمیں سیکیور رکھا۔ ہر تھوڑی دیر کے بعد آپ کو آئی ایم ایف کے پاس جانا پڑتا ہے، تو اس کا مطلب آپ کی سیکیورٹی متاثر ہوگی۔ گروتھ ریٹ ہماری اوپر جاتی تھی، کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ ہو جاتا تھا۔ کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ ہوتا تھا، روپے پہ پریشر پڑ جاتا تھا۔ روپے جب نیچے جاتا تھا، آئی ایم ایف کے پاس جانا پڑ جاتا تھا۔ اور جب بھی آپ آئی ایم ایف کے پاس جاتے ہیں، آئی ایم ایف کے پاس اس لیے جاتے ہیں کہ آپ مجبور ہیں ٹو گو ٹو دا بینک فار دا لاسٹ ریزورٹ، جو آخر میں آپ کی مدد کرنے والا ہے وہ آئی ایم ایف رہ جاتا ہے، جو سب سے سستے قرضے دیتا ہے آپ کو۔ مشیر قومی سلامتی معید یوسف نے کہا کہ ضرورت تھی کہ قومی سلامتی پالیسی کا اجرا کیا جائے۔ ہم نے پوری دنیا کی پالیسیاں دیکھی ہیں، قومی سلامتی پالیسی مکمل کرنے میں طویل عرصہ لگا۔ پاکستان کے ہر شہری کا تحفظ سیکیورٹی پالیسی کی ذمہ داری ہوگی۔ وجہ یہ ایک ایسی پالیسی ہے جس پہ ہر شعبے سے کنسنسس کی ضرورت تھی اگر ہم نے اس کو حتمی شکل دینی تھی، اور شاید یہی ایک وجہ ہے کہ اس میں ایک لمبا عرصہ لگا اس کو مکمل کرنے میں۔ ہم نے پوری دنیا کی پالیسیز دیکھی، بہت کم ملک ہیں جو اتنے اعتماد سے، اتنے کانفیڈنس سے کوڈیفائی کرتے ہیں ایسی پالیسیز، اور پھر اس کا بیشتر حصہ ریلیز کرتے ہیں اپنی عوام کے لیے اور دنیا کے لیے، کہ وہ دیکھ سکیں کہ ہماری ڈائریکشن کیا ہے، ہماری انٹینٹ کیا ہے، اور یہ ملک قومی سلامتی کے حوالے سے اپنے آپ کو کس طرف لے جا رہا ہے۔ پاکستان کا جو عام شہری ہے اس کا فزیکل اور معاشی تحفظ رسپانسبلٹی ہوگی اسٹیٹ کی، اور نمبر 1 پرائیورٹی ہوگی۔ منی بجٹ پر سینٹ اجلاس میں بھی حکومت اور اپوزیشن آمنے سامنے۔ یوسف رضا گیلانی بولے، روزانہ مہنگائی بڑھ رہی ہے، لوگوں کو مظاہروں پر اکسایا جا رہا ہے۔ قائد ایوان ڈاکٹر شہزاد وسیم نے کہا کہ ووٹ کی بنیاد پر منی بجٹ کو پاس کیا گیا ہے۔ وزیر مملکت علی محمد خان کے ریمارکس پر اپوزیشن کا واک آؤٹ، کورم پورا نہ ہونے پر اجلاس پیر تک ملتوی۔ منی بجٹ پاس ہونے پر شہباز شریف کی حکومت پر سخت تنقید۔ کہا، گزشتہ روز ملک کی پارلیمانی تاریخ کا سیاہ ترین دن تھا۔ تاریخی مہنگائی کا شکار عوام پر منی بجٹ مسلط کیا گیا۔ عوام پی ٹی آئی کو زندگیاں مشکل بنانے پر معاف نہیں کریں گے، عوام ووٹ کی طاقت سے انہیں دفن کر دیں گے۔ مشیر احتساب شہزاد اکبر لاہور میں پریس کانفرنس کر رہے ہیں۔ کورٹ کا بڑا اچھا آبزرویشن تھا کہ نیب میں جو معاملہ چل رہا ہے وہ تو اور معاملہ ہے، اور آپ کی پٹیشن کے اندر بھی آپ نے دونوں کا کوئی تقابلی جائزہ تو دیا نہیں کہ کس طرح سے یہ سملر کیسز ہیں، کیونکہ پبلک میں وہ بار بار جا کے یہ کہتے ہیں، آپ جتنی وہ میڈیا ٹاکس کرتے ہیں کہ یہ دیکھیں جی یہی کیس تو ہمارا ایف آئی اے میں چل رہا ہے، یہی کیس ہمارا نیب میں چل رہا ہے۔ ہم بارہا ان کو عرض کر چکے ہیں کہ آپ منی لانڈرر ہیں، یہ بات طے ہے۔ اب آپ نے ایک واردات چیچا وطنی میں کی ہے تو اس کا مقدمہ الگ چلے گا، دوسری پتوں کی میں کی ہے اس کا کیس الگ چلے گا، چوتھی واردات آپ کہیں اور کریں گے اس کا معاملہ الگ چلے گا۔ ہر اوفینس جو ہے وہ سیپریٹ ہوتا ہے انلیس رینٹل اس کا آپس میں کچھ ہو۔ جو ایک ہی چیز اس کے اندر ربط ہے وہ یہی ہے کہ یہ منی لانڈرنگ آپ نے اس کیس میں بھی کی ہے جو نیب کے پاس ہے، اور اس میں بھی کی ہے۔ اور یہ بھی کمال حیرت کی بات تھی کہ ان کی طرف سے درخواست یہ تھی کہ شاید ان کا کیس نیب کو بھی بھیج دیا جائے۔
تو یہ بھی ان کی بڑی ایک نئی خواہش آ گئی ہے. کبھی کہتے ہیں ہمارا کیس نیب سے نکال دیا جائے, نیب بڑا برا ادارہ ہے, کبھی کہتے ہیں ہمارا کیس نیب بھیج دیا جائے. تو عدالت کے سامنے جب وہ کوئی یہ جواب نہیں دے سکے تو ان کو اپنی پٹیشن وہاں سے واپس لینی پڑی, ورنہ ایڈورس آرڈر آ سکتا تھا. تو اس لیے وہ کیس ان کا لاہور ہائی کورٹ سے ڈسمس ہو گیا. لہٰذا ان کا یہ جو کلیم پبلک میں ہے, بارہا یہ ریپیٹ کرتے ہیں کہ ہمارا تو جی ایک ہی کیس ہے, یہ FIA والے بھی الگ چلا رہے ہیں, ہمیں وکٹمائز کیا جا رہا ہے, وہ فیل ہو گیا. اس لیے ان کی پوزیشن آج کی ڈیٹ میں شہباز شریف کی پوزیشن, چاہے وہ سیاسی سطح پہ ہو یا قانونی سطح پہ ہو, وہ ہے ڈسمسڈ ایز وڈرون. جو درخواست بازی یہ اقتدار میں آنے کے لیے کرتے تھے وہ بھی ڈسمس ہو گئی, اور جو درخواست بازی عدالتوں میں ریلیف کے لیے کرتے تھے وہ بھی ڈسمس ہو گئی. اب ان کو جواب دینے ہیں. شہباز شریف صاحب نے عدالت میں جو جواب دینے ہیں وہ عدالت میں ایک اپنی لیگل اسٹریٹجی کے مطابق چلیں گے. مجھے یقین ہے یہ بڑا کوشش کریں گے معاملے کو ڈریگ کریں. انشاءاللہ تمام ادارے جو ہیں وہ اچھا کام کر رہے ہیں اور اس کو آگے چلائیں گے. لیکن کچھ جوابات دیکھیے, ہم ایک مہذب معاشرہ ہیں. مہذب معاشروں کے اندر جو سیاسی لیڈر ہوتے ہیں اور اپنی طرف سے وہ ایک بڑی پارٹی کے سربراہ ہیں, ان کو کچھ جواب دینے چاہیے, اور انہوں نے وہ آج تک کبھی اس سوالوں کا جواب نہیں دیا. نہ انہوں نے نہ ان کے کسی ترجمان نے آج تک 2-3 اگر آپ بیسک چیزیں ہی سمجھ لیں کہ آپ کم از کم اس کا جواب تو دیں. آج کوئی اسکینڈل بنتا ہے کسی اور کے اوپر تو اس سے بار بار پوچھا جاتا ہے کہ جی آپ اس کا اسپیسیفک آپ کا کیا سٹانس ہے. وہ کوئی سٹانس نہیں دیتے. وہ ایک سٹانس دیتے ہیں جی کہ یہ کاروبار کا معاملہ جو ہے میرے بچوں سے پوچھا جائے. بھائی آپ کے بچوں سے کیسے پوچھا جا سکتا ہے؟ آپ نہ صرف ان کے والد ہیں بلکہ آپ اس وقت پنجاب کے چیف منسٹر تھے 10 سال کے لیے, اور انہی 10 سالوں میں یہ سارے معاملات ہوئے. جب آپ چیف منسٹر نہیں ہوتے, آپ کے بچوں کا کاروبار نہیں بڑھتا, آپ کم از کم اس سوال کا جواب تو دے دیں. آپ چیف منسٹر ہوتے ہیں تو رمضان شوگر مل جو آپ کے بچوں نے اپنی محنت سے نہیں بنائی, آپ خود پہلے اس مل کے سربراہ تھے. یہ مل آپ کی بنائی ہوئی نہیں ہے, یہ آپ کے بچوں نے محنت کر کے. کوئی سلمان شہباز نے جب آکسفورڈ سے ڈگری لی, پتہ نہیں کیسے لی, اس کو کوئی آکسفورڈ والوں نے ساتھ مل کی چابیاں نہیں دے دی تھی کہ رمضان شوگر مل بیٹا اب جا کے چلاؤ اور وہاں منی لانڈرنگ کرو. یہ مل آپ کی بنائی ہوئی ہے. یہ آپ کی بنائی ہوئی مل کے اندر یہ ساری منی لانڈرنگ ہوئی ہے, اور آپ کی وجہ سے ہوئی ہے. کیونکہ آپ چیف منسٹر تھے تو آپ کے مل کے اکاؤنٹس کے اوپر STR جنریٹ نہیں ہوتی تھی. آپ چیف منسٹر تھے تو بینکرز بھی آپ سے سوال نہیں کر سکتے تھے کہ یہ پیسہ کہاں آ رہا ہے, اس کا سورس کیا ہے, اس کا ڈیسٹینیشن کیا ہے. آج کوئی بھی ہم میں سے جا کے اگر بینک میں 50,000 سے اوپر کی ٹرانزیکشن کرتا ہے تو 4 سوالوں کا 6 سوالوں کا جواب دینا پڑتا ہے. اس سے بڑی ٹرانزیکشن ہوتی ہے تو آپ کو ڈاکومنٹری ثبوت دینا پڑتا ہے, بھائی پیسہ کہاں سے آیا, کدھر گیا ہے. تو یہ کیا معاملہ تھا کہ کیا آپ کا جو سیاست سے جن کا تعلق نہیں تھا, سلمان شہباز یا حمزہ تو سیاست میں تھا, کیا وہ اتنے زیادہ زوراور تھے کہ ریگولیٹرز ان کے سامنے بولتے نہیں تھے؟ ان کا سارا زور آپ کے چیف منسٹر ہونے کی وجہ سے تھا. اور ایک اور سوال جس کا شہباز شریف صاحب ابھی جواب نہیں دیتے, اور ان کو عوام کے سامنے بھی جواب دینا ہوگا, کہ یہ جو اورنگزیب بٹ والا معاملہ تھا یہ کیا معاملہ تھا؟ اس نے گلزار کے اکاؤنٹ میں جو کہ ایک PN ہے آپ کے, اس میں کیسے جمع کروائے پیسے, جو وہ کہتا ہے کہ وہ پیسے تو اس نے آپ کو. مشیر احتساب و داخلہ شہزاد اکبر نیوز کانفرنس کر رہے ہیں لاہور میں, اور ان کا کہنا تھا کہ شہباز شریف عدالت میں پیش نہیں ہوئے, اب شہباز شریف کو جواب دینا ہوگا. حکومت عوام پر ایک بار پھر پیٹرول بم گرانے کو تیار. اوگرا نے قیمتوں میں اضافے کی سمری پیٹرولیم ڈویژن کو ارسال کر دی. پیٹرولیم مصنوعات 4 سے 5 روپے فی لیٹر مہنگی ہونے کا خدشہ. قیمتوں میں اضافے سے متعلق حتمی فیصلہ وزیر اعظم کریں گے. راحل حسن ہمارے نمائندے ہمارے ساتھ موجود ہیں, مزید اپڈیٹ ان سے حاصل کریں گے. راحل حسن, اپڈیٹ کیجیے گا. دیکھیے, پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں ایک بار پھر اضافے کا امکان ہے, کیونکہ اوگرا نے اپنی سمری جو ہے وہ تیار کر کے پیٹرولیم ڈویژن کو ارسال کر دی ہے. جو پیٹرولیم ڈویژن کو سمری موصول ہوئی ہے اس میں اوگرا کی جانب سے 4 سے 5 روپے فی لیٹر اضافے کی جو ہے وہ سمری ورکنگ کی گئی ہے. ورکنگ جو ہے وہ عالمی منڈیوں میں قیمتوں کو مد نظر رکھتے ہوئے کی ہے. عالمی منڈی میں جو برنٹ کی قیمت ہے وہ $82 فی بیرل جو ہے وہ پہنچ چکی ہے, اور اس کا حتمی فیصلہ جو ہے وہ وزیر اعظم عمران خان کریں گے, اور اگر اضافہ ہوتا ہے تو اس کی صورت میں وزارت خزانہ جو ہے وہ اس کا باقاعدہ طور پر کل نوٹیفیکیشن بھی جاری کر دے گی. ٹھیک ہے, حکومت عوام پر ایک بار پھر پیٹرول بم گرانے کو تیار ہے. بہت شکریہ راحل حسن تفصیلات سے آگاہ کرنے کے لیے.
लाहौर के शहरी मिनी बजट पर फट पड़े, कहते हैं महंगाई पहले ही बहुत ज्यादा है। मिनी बजट के बाद इसमें मजीद इजाफा होगा, अखराजात दुगने हो जाएंगे, गरीब के लिए 2 वक्त की रोटी का हुसूल मुश्किल हो जाएगा। शहरी मजीद क्या कहते हैं, आइए उन्हीं से जान लेते हैं। देखें, पाकिस्तान में एक ये हर हुकूमत ने इसी तरह हमारे साथ किया है शुरू से लेके अब तक, और ये कुछ चीज़ें जो हमारे मुल्क के लिए अच्छी भी नहीं और कुछ अच्छी भी होती हैं, और इसमें तो हुकूमत का नाहिल ही कहेंगे हम। इस बजट के बारे में हमारी यही राय है कि ये बजट बिल्कुल अवाम के ख़िलाफ़ है। ये बजट नहीं पास होना चाहिए था, क्योंकि ये महंगाई पे महंगाई, हम गरीब वो लोग कहाँ जाएंगे, हमारा क्या कसूर है। पहले हम एक रोज़गार के लिए एक नौकरी कर रहे हैं, 20-25 हज़ार रुपये हमारी माहाना तनख्वाह होती है, उसमें भी हमारा गुजारा नहीं होता सर। एक स्टेप है जो पब्लिक को रिलैक्स करने के लिए किया गया है, तो मुझे नहीं लगता कि इसके साथ कुछ ख़ास इतना फ़र्क पड़ेगा, और इससे को मतलब कोई महंगाई की शरह में कोई मतलब कमी आएगी, कोई इस से को मुझे कुछ नज़र नहीं आ रहा। महंगाई बहुत ज़्यादा हो गया, महंगाई की वजह से रोटी भी 12 रुपये का हो गया और चाय भी 40 रुपये का हो गया, तो लोग कहाँ जाएगा, वो हम किधर से खाएगा, और इस वजह से तो लोग बहुत परेशान भी है, और परेशानी की वजह से लोगों के बहुत ज़्यादा कारोबार भी ख़राब हो रहे हैं, और महंगाई की वजह से बहुत ज़्यादा काम ख़राब हो रहे हैं। इस्लामाबाद हाई कोर्ट से अहम खबर आप तक पहुंचा रहे हैं। अदालत ने साबिक चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान साकिब निसार की मुबैना ऑडियो का फॉरेंसिक तज्जिया कराने की पेशकश कर दी। अटॉर्नी जनरल और पाकिस्तान बार काउंसिल से गैर मुल्की मुस्तनद फॉरेंसिक एजेंसीज के नाम भी तलब कर लिए। इस्लामाबाद हाई कोर्ट से आपको अहम खबर दे रहे हैं। अदालत ने साबिक चीफ जस्टिस पाकिस्तान साकिब निसार की मुबैना ऑडियो का फोरेंसिक तज्जिया कराने की पेशकश की है। अटॉर्नी जनरल और पाकिस्तान बार काउंसिल से गैर मुल्की मुस्तनद फोरेंसिक एजेंसियों के नाम तलब कर लिए गए हैं। वेलकम बैक। चारसदा में दहशतगर्दी की कोशिश नाकाम बना दी गई। सीटीडी मर्दान रीजन ने कार्रवाई करते हुए कलदम जमात के 2 दहशतगर्दों को गिरफ्तार कर लिया। मुल्जिमान से बारूदी मवाद और मवासलाती आलात बरामद कर लिए गए। अहम कार्रवाई चारसदा में दहशतगर्दी की कोशिश नाकाम बना दी गई। सीटीडी मर्दान रीजन ने कार्रवाई करते हुए कलदम जमात के 2 दहशतगर्दों को गिरफ्तार किया। मुल्जिमान से बारूदी मवाद और मवासलाती आलात बरामद कर लिए। कराची से खैबर, सर्दी की लहर बरकरार। इस्लामाबाद रावलपिंडी में काली घटाएं बरसने को तैयार हैं। लाहौर में भी बादलों की आंख मचोली जारी। कराची में सूरज की किरणों से सर्दी का मजा दोबाला। कोयटा, पेशावर समेत मुल्क के छोटे बड़े शहरों में ठंड से लोग कपकपा उठे। उधर मुल्क के पहाड़ी इलाके सख्त सर्दी की लपेट में। को लिए चलेंगे बराह रास्त सवात, जहां पर वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा महमूद खान तकरीब से खिताब कर रहे हैं। دا لایټر نوٹ باندې خبره طارق زما ډیر مخینه دوست دی دا نه چې وسنه آشنا مې वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा सवात में तकरीब से खिताब कर रहे थे। मकबूजा कश्मीर की नन्ही सहाफ़ी के सोशल मीडिया पर चर्चे। जन्नत नज़ीर वादी में एक 5 साला सहाफ़ी ने एक वीडियो बनाई जो वायरल हो गई। ये सब बर्फबारी से हुई है। ये इतना गंदा रोड है कि मेहमान भी इधर से नहीं आ सकते। अगर वो बोलेंगे कि इनका रोड कितना खराब है, गंदा है।